نزل علیک الکتاب بالحق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ جو کتاب نازل فرمائی یہی دراصل حق ہے، اس کے مقابل جو بھی آئے گا وہ باطل ہوگا۔ کائنات کے اندر خوبصورت ترین سچی اجلی ستھری بات اللہ کی ہے، قرآن پاک کی ہے، اس کتاب کی ہے، یاد رکھیں۔ اس سے ہر ٹکرانے والی بات باطل ہوگی، اور اس قرآن پاک کو فرقان بھی کہا گیا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرمایا یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی، حق و باطل کے درمیان یہ کتاب قرآن پاک فرق کرنے والی ہے۔ اسلام کو جب بھی ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ کے اس کلام قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ مکمل انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر پہلو قرآن کے اندر اجاگر ہے۔ اگر ہم چاہیں تو یقیناً زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے اس کلام قرآن پاک سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگرچہ ہماری وہ طبیعتیں نہیں ہیں، ہم نے زندگی کبھی بھی قرآن پاک سے نہیں لی، اسلام سے نہیں لی، اللہ کے احکام سے نہیں لی ہے۔ ہمارا جوان طبقہ، ہمارے بچے، ہماری بچیاں آج اس پرفتن دور کے اندر دیکھ لیں کہ ہم نے کن کو آئیڈیل بنایا ہے۔ ہمارے جوانوں کا سٹائل کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی، جوانوں کی بالوں کی کٹنگ دیکھیں، داڑھی کا سٹائل دیکھیں، ان کے لباس کا انداز دیکھیں، چلنے پھرنے کا انداز دیکھیں، کھانے کا انداز دیکھیں۔ ہم نے جو کچھ بھی وہ ٹی ویوں میں دیکھا اور غیر مسلموں کے انداز کو دیکھا نا، ہم نے اس کو لائک کیا، اسی طرح جینا ہم نے شروع کر دیا، حالانکہ وہ اسلام دشمن ہے۔ اللہ نے ان کے انداز کو، ان کے کردار کو ناپسند کیا ہے اور رد کیا ہے۔ کائنات کے اندر سب سے بہترین، خوبصورت، محبوب ترین انداز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی اے ایمان والو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر بہترین جینا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کے اندر تو میرے محبوب سے زندگی لے لو، اور میرے محبوب کی زندگی قرآن کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، اور تمہیں جینے کے لیے جو اصول و قواعد بیان کیے گئے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ کاش کہ ہم کبھی تھوڑی سی توجہ کر لیتے قرآن پاک سے کہ کس طرح ہم نے جینا ہے، ہمارا اخلاق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اسلام نے، قرآن پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے کیا حقوق بتائے ہیں، اپنے قریبی ہمسایوں کے کیا حقوق بتائے ہیں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا حکم فرمایا ہے، ماں باپ کی عزت و وقار کے حوالے سے کیا حکم فرمایا ہے، خود ذاتی طور پہ جینے کا کیا اصول طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لین دین، معاملات، کیا کچھ اللہ کے نبی نے، قرآن نے، اسلام نے ہمیں بیان فرمایا ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم نے ٹوٹل اپنی زندگی، یہ نہیں کہ میں ویسے بات کر رہا ہوں، میں اور آپ اپنے گھر کی ٹوٹل فیملی کو دیکھ لیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے کس طرح جی رہے ہیں، کتنی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنے ان جوانوں سے، ہم اگر پوچھیں نا انڈین فلم میں ایکٹر کسی کے متعلق تو ان کی پوری ہسٹری ان کو یاد ہوگی، کتنی فلمیں بنائی انہوں نے، کب وہ پیدا ہوا تھا، کس فلم میں کون سا گانا ہے، یہ ساری ہسٹری یاد ہوگی۔ اگر انہی جوانوں سے ہم پوچھیں خلفائے راشدین کے متعلق، اور جو یہ اب اسلام کے 4 خلیفے ہیں بنیادی طور پہ، ان کی خلافت کی مدت پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کن کن علاقوں کو فتح کیا تھا، دین اسلام کس قدر جرت کے ساتھ ابتدا کے اندر کتنے عرصے میں کتنا لوگ مسلمان ہوئے، دین کے اندر کتنا لوگ آئے، پھر ان کے آگے کتنا محنتیں اور مشقتیں اور کوششیں تھیں۔ یکم ہجری کو 121-22 لوگ تھے ٹوٹل جو اسلام میں آئے تھے۔ 11 ہجری کو انہوں نے مین سپر پاوروں سے جا کے ٹکر لیے اسلام کے مجاہدین نے۔
یہ ایمان کی ایک غیرت تھی، جذبہ تھا، جنون تھا، اور یہ قوتیں تھیں۔ آج ہمارے ہاں نماز کا بھی پتہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کس قدر میں اور آپ دیکھیں اپنی فیملی بچوں کے اندر، ہماری بچیاں دیکھ لیں، گھروں کے اندر خواتین کس قدر ہماری بچیاں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ ہماری کتنا بچے ہیں گھروں کے اندر جو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت و صورت کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کا جینے کا کیا اصول تھا، کیا طریقہ تھا۔ نہیں، ہماری بچیوں نے عیدین پہ سوٹ سلائی کرانے ایسے ان کو نیٹ پہ دیکھنا ہے، غیر مسلم یہود و نصارہ خواتین کے لباس کا سٹائل دیکھنا ہے، اسی طرح لباس بنانا ہے، پہننا ہے۔ وہ چادریں، وہ پردہ، وہ لباس، وہ انداز، وہ اسلام، وہ نور بالکل ہمارے اندر ختم ہو گیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن پاک ہے محبوب، آپ کے رب نے جو آپ پہ نازل فرمایا یہ حق ہے، بس اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر اس کے متضاد وہ باطل ہے، اللہ نے اس کو رد کر دیا ہے، اور جو اس کے برعکس چلے گا دنیا اور آخرت کے اندر رب تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کے اندر غرق کر دے گا۔ میں نے اور آپ نے اس طرف متوجہ ہونا ہے کہ میں اور آپ کن راہوں پہ چل رہے ہیں، ہماری نسلیں کس انداز سے زندگی بسر کر رہی ہیں، ہماری نسلیں کس حد تک قرآن اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف متوجہ، ہماری نسلیں اور ہمارے بچے، اور کس قدر قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، کس قدر اللہ کی اس کلام سے نور لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ہی نہیں اس طرف ہماری توجہ۔ تو محض میں اپنی ذات کو، اور دوسرا یہ ہے کہ نا ہم فرائض کو چھوڑ کے وظائف کی طرف چلے گئے نا۔ وظائف کا انکار نہیں ہے، ہم نے فرائض کو پس پشت کر دیا، جو لوازمات تھے اسلام کے اندر ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پریشانی کا حل ہم نے وظائف سے ڈھونڈنا شروع کر دیا، حالانکہ ہر پریشانی کا حل فرائض کے ادا کرنے کے بعد ختم ہو جانا تھا، زندگی آسان ہو جانی تھی۔ ہم نے فرائض چھوڑے، پریشانیاں بڑھ گئی، ہم نے وظائف کو پکڑ لیا، اور پھر آگے سے ہمیں جو ماحول ملا، آگے سے ہمیں جو طبقہ ملا، جو ہماری رہنمائی کرنے والا پیر طبقہ تھا، انہوں نے ویسے ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ فلاں وظیفہ کریں، فلاں وظیفہ کریں، فلاں وظیفہ، حضرت نماز کا بھی کہہ دیں، نماز تو حضرت خود نہیں پڑھتے، حضرت نماز کا کس طرح کہیں، کیسے تلقین کریں؟ نماز تو حضرت مدینہ میں پڑھتے ہیں، یا دھمالیں ڈالتے ہیں، یا تماشے ہوتے ہیں، یا عرس کے نام پہ میلے ٹھیلے لگا کے کیا کچھ اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور پھر ہمارا طبقہ، ہمارے جوان، ہماری نسل انہی کی طرف متوجہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ دین اسلام کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہوگی دوڑیں گے، کوئی تویزات لیے جائیں گے، کوئی وظائف لیے جائیں گے، فرائض کو چھوڑ دیا ہے۔ زندگی کے تمام مشکلات کا حل فرائض کے ادا کرنے کے اندر ہے، یاد رکھیں، نہ کہ وظائف میں۔ اللہ کے نبی نے وظائف نہیں دیے زیادہ، اللہ کے نبی نے فرائض دیے۔ اسلام نے اس قدر وظائف نہیں دیے، اسلام نے فرائض دیے۔ ہاں، اس فرائض مکمل کرنے کے بعد آپ وظائف کی طرف آ جائیں، کمال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم فرائض کو چھوڑ دیں، وظائف کی طرف آ جائیں، فرائض کا پتہ ہی نہ ہو، ہر مشکل کا حل تو اس میں تھا جو رب تعالیٰ نے لازم و ضروری کر دیا تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کی تلاوت کس قدر ہے کوئی پتہ نہیں، حضرت پیر صاحب کو قرآن خود کو نہیں آتا، شرعی احکام مسائل کس قدر ہمارے علم میں ہیں کوئی پتہ نہیں، حضرت پیر صاحب کو تو ایک شرعی مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پیر صاحب کس طرح آگے مریدین کو اس کی حقیقت سے آگاہ کریں گے؟ پھر ایسی خباثت پیدا ہو گئی کہ مریدین کو اور ان کی نسلوں کو دین کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ آپ میں سے اگر کوئی یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں، آپ کہیں کہ حضرت غلط کہہ رہے ہیں، آپ کا کوئی پیر صاحب ہے اس طرح کا، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا، دین کے پاسدار علمبردار لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اگر ایسا کوئی ہے جن آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو دین کے نام پر لٹیرے ہیں اور دین کو لوٹ رہے ہیں، ایسے لوگوں آپ ان کے اگر مرید ہیں چلے جاؤ نا کہ حضرت ہم نے سوچا کہ ہمارا ایک بچہ ہے، اس کو فلاں ادارے میں داخل کرا کے ہم نے درس نظامی کرانا ہے، قرآن و حدیث تفاسیر احادیث مبارکہ کی یہ عالم بنے گا۔ آپ کو فوراً پیر صاحب کی طرف سے یہ پیغام آئے گا، خبردار اس کو پڑھانا نہیں، مولوی تو خراب کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بچہ پڑھ گیا تو آنے والی ان کی نسلیں انہوں نے ہماری بیعت توڑ دینی ہے، اور جو ہدیے آ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، نظام ہمارا آدھا خراب ہو جائے گا ان کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان جائے گا حقیقت نا، قرآن و حدیث کو سمجھ جائے گا، اور اس کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پیر صاحب کا کردار تو اسلام کے خلاف آ رہا ہے۔ پیر صاحب کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ ان کی سیرت و صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے،
تو یہ تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ کبھی بھی کوئی اس طرح کا آدمی جو دین کے نام پر، تصوف کے نام پر، حقیقت اور معرفت کے نام پر لوٹ رہا ہے قوم کو، وہ کبھی بھی کسی بچے کو دینی ادارے کی طرف جا کر تعلیم دینے کے متعلق کبھی آپ کو نہیں کہے گا، منع کرے گا۔ یہ کر کے دیکھ لیں پریکٹیکلی، اور یہ آن کیمرہ سنائیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، وہ بات کریں آپ ان سے کہ بھئی یہ اس طرح کے مولوی طبقہ یہ بات کیوں کر رہا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ اور یقین ہے یہ حقیقت ہوگی۔ تو لہٰذا ہم اس طرف متوجہ ہوں۔ جو صوفیاء نے اپنا تصوف کے حوالے سے بات کی ہے نا، ولی اللہ کا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے شریعت، شریعت کا علم ہونا، یہ لازم و ضروری ہے، بنیادی پہلی شرط شریعت، پھر معرفت، پھر حقیقت، یہ باتیں پھر بعد میں آ رہی ہیں، آگے مقامات آ رہے ہیں، درجات آ رہے ہیں۔ ان کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ شریعت کا ظاہری علم ہونا لازم و ضروری ہے۔ کوئی بندہ ہے نا کہ وہ صوفی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو پیر بنا ہوا ہے، اور اس کو شریعت کے ظاہری علوم کا پتہ نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم 101% وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شریعت کے ظاہری احکام کے بعد تو حقیقت اور معرفت آتی ہے آگے۔ ہمیں شریعت کے ایک مسئلے کا پتہ نہیں، اور ہم حقیقت اور معرفت اور تصوف کی دنیا کے بادشاہ ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کرے نا، ہمارے پاس لے کر آئیں، ہم دکھائیں گے آپ کو جو تصوف کی دنیا میں بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ صوفی کے لیے، پیر کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط شریعت کا علم ہونا لازم و ضروری ہے۔ ہر ولی عالم ضرور ہوگا، لیکن ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم ولی ہیں، ظاہراً ہمیں علم ہے، تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، جانتے ہیں، ولایت کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن جو ولی ہوگا اسے علم نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ یہ شرائط ہے، یاد رکھیں۔ ہر ولی عالم ضرور ہوگا، لیکن ہر عالم ولی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ولی کے لیے ظاہری علم کا ہونا پہلی بنیادی شرط ہے۔ تو ہمارا بیڑا غرق ہوا، ایک تو ہماری ذاتی طبیعت، غیر مسلم یہود و نصارہ، ان کی فلمیں، اور دوسرا یہ طبقہ ہمارے دین کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے یہاں آن پہنچا، اس نے ہمیں قرآن اور نماز سے دور کر دیا ہے۔ تو اس طرف متوجہ ہوں، یہ حق ہے۔ جو بندہ ممبر پہ بیٹھ کے، مسند پہ بیٹھ کے، مسند میں شیخیت پہ بیٹھ کے شیخ بنا ہوا ہے، پیر بنا ہوا ہے، دیکھو وہ کس حد تک قرآن اور حدیث کا نور آپ کے دلوں کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ آپ ان کے قریب ہوئے، کس حد تک آپ کی زندگی بدلی اسلام کے حوالے سے۔ کیا آپ پہلے بے نمازی تھے، اب نماز شروع ہو گئی آپ کے اخلاق کے اندر عجیب طرح کی طبیعت تھی، کیا اس کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی، آپ کی طبیعت بدلی، کیا اسلام کی طرف توجہ ہوئی آپ کی، کیا آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایمانی نور کا نکھار پیدا ہوا کیا؟ اگر نہیں ہوا، پہلے کی طرح زندگی ہے، بس صرف وہ ہدیے والا معاملہ، اب آپ کی جیب سے پہلے کچھ نہیں جاتا تھا، اب ہدیے جاتے ہیں، پیر صاحب کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی طبیعت کے اندر تبدیلی نہیں آئی، تو پھر یہ مذاق ہے، پھر یہ اسلام نہیں ہے، پھر یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، پھر یہ دکانداری ہے، یہ مارکیٹنگ ہے ان کی، اور یہ دنیا کمانے کا ایک طریقہ ہے ان کا۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اسلام اور منبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے قرب سے کچھ مسائل، مثال ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں، آپ ادھر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، کچھ سمجھ تو آتی ہے نا، حدیث کبھی سن لیتے ہیں، کبھی مسائل سن لیتے ہیں، شرعی حوالے سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی رہا ہے نا۔ اگر اتنا بھی فائدہ نہیں ہو رہا، مسند مشیخیت پر بیٹھے ہوئے انسان سے ہمیں اتنا بھی فائدہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں چند ایک مسائل سے ہی آگاہی ہو جائے، اتنا بھی نہیں ہو رہا، تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ وہ کیا مطلب ہے، ان کا کیا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور اس کو فرقان کہا گیا، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ہم نے جب بھی دیکھنا ہے کہ حق و باطل کیا ہے، حق وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو ان کے متضاد آ رہے وہ بالکل باطل ہے۔ وہ چاہے اولیاء کے نام پر دھمالوں کے متعلق آ رہا ہے، یا وہ نچ نچ کے یار منانے کے متعلق تبصرے ہیں، یہ جھوٹ ہے، سراسر اسلام پر بہتان ہے، یہ بزرگوں کی توہین ہے۔ ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت قطعا نہیں دیتا، نہ ہم لوگ ان چیزوں کے قائل ہیں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ